ایک تحقیق کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے اب تک 100 سے زائد تراجم ہو چکے ہیں مختلف زبانوں میں، لیکن ان تمام تراجم کو دیکھا جائے اور ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان، جس کا پورا نام ہے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اس کو رکھا جائے تو یہ ترجمہ کنز الایمان اردو اور دیگر زبانوں میں کیے جانے والے تمام تراجم پر فائق ہے، اور اس میں وہ خصوصیات ہیں جو دیگر تراجم میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عام مترجمین کی طرح کوئی خاص اہتمام کر کے لائبریری میں بیٹھ کر مختلف تفاسیر کی کتابیں، لغت کی کتابیں کھول کر ایک اہتمام اور انصرام کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ایک سمجھ لیں امت کو تحفہ ملنا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے آرام کے وقت سے کچھ وقت نکالا اور اس کام کو کیا۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ترجمہ کیا ہے، اگرچہ بظاہر یہ قرآن کا حرف بہ حرف لفظی ترجمہ ہے، لیکن اگر اس کی خصوصیات کو دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ کلمات استعمال فرمائے ہیں ان کے باہمی ربط کو دیکھا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کو دیکھا جائے تو یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ترجمہ کنز الایمان در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید کی اردو زبان میں مختصر، مدلل اور مستند تفسیر ہے، اور اس کی اگر کوئی گواہی چاہے تو اس کو بالکل دعوت ہے کہ وہ بڑی بڑی عربی کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھے، ان کا مطالعہ کرے۔ مفسرین کرام نے درجنوں صفحات پر قرآن مجید برہان رشید کی جو تفاسیر کی ہیں ان کا خلاصہ کنکلوژن آپ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے میں ملے گا۔ میں اس کی ایک دو مثالیں بھی پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس الوہیت، شان الوہیت کا پاس رکھا، اور جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان تھا وہاں پر اعلیٰ حضرت نے اصول اور قواعد کو دیکھتے ہوئے ایسا ترجمہ کیا جو رب کے شایان شان تھا۔ حالانکہ یہ وہ مقامات تھے کہ بڑے بڑے علم کا نام لینے والے جب اس مقام پر آئے تو انہوں نے ٹھوکریں کھائی، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ترجمہ قرآن کے نام پر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء ہوں، ان کی جو شان رسالت ہے اور انبیاء کرام کی جو عصمت ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، عقیدہ عصمت کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑا نپت اللہ اور بڑا محتاط ترجمہ فرمایا۔ اچھا اشفاق بھائی، عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ کلام میں پوشیدہ ہوتے ہیں، سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو محذوفات کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ کنز الایمان، اور اس کی جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا بالاستیاب تو درجنوں مثالیں میں نے ایسی دیکھی کہ جن میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے محذوفات کا ترجمہ کیا ہے۔ یعنی آپ کو لفظ قرآن میں متن میں بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن تفسیر کی کتاب کھولیں گے آپ کو وہ لفظ مل جائے گا، تو محذوفات کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اچھا بعض مقامات ایسے ہیں کہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو عام بندہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عوام کی آسانی کے لیے ان مقامات پر قرآن کا مرادی ترجمہ کیا ہے کہ اس کلام کی مراد کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، خلاصے والا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمایا۔ اچھا فقہ کے مسائل سے ریلیٹڈ کئی قرآن مجید کی آیات ہیں، تو اب فقہی موقف کیا تھا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو دیکھا، فقہ حنفی کے مطابق، تو کئی ایسے مقامات قرآن مجید کے جن کا تعلق فقہی مسائل سے تھا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان آیات کا ایسا ترجمہ کیا کہ فقہ حنفی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اچھا جی، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کئی مقامات پر آپ نے تفسیری ترجمہ کیا ہے، یعنی قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت مبارکہ کے لفظی ترجمے کے بعد مزید آگے کیا سمجھنا ہے جس کو مفسرین نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس کو دو لفظوں میں ترجمے میں بیان فرما دیتے ہیں۔ اچھا قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے بظاہر معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ بعض تو ایسے کلمات ہیں جیسے الف لام میم وغیرہ، اس طرح کے جو مفردات ہیں، حروف مقطعات ہیں، جن کا لفظی معنی بھی کسی کو نہیں معلوم۔ بعض آیات وہ ہیں کہ لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو قرآن کی محکم آیات سے اور قرآن کے اور دین اسلام کے عقائد سے وہ متصادم ہوتی ہیں، بظاہر ان کا ترجمہ اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے، عقائد اسلامیہ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی بھی ایک تعویل ہے، ان کا بھی ایک معنی ہے، ان کا ترجمہ کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ترجمے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ متشابہات والے جو مقامات تھے جہاں پر مترجمین نے ٹھوکریں کھائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسے الفاظ لکھ دیے معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہ تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان مقامات پر متشابہات کا شاندار ترجمہ فرمایا۔